السلام علیکم ناظرین، بار بار پیشاب کی شخص آپ کا ڈاکٹر یہ جاننے کے لیے ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کو بار بار پیشاب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ آپ سے چند سوالات پوچھیں گے، جیسے آپ کی علامات کب شروع ہوئی ہیں، آپ کتنی بار پیشاب کرتے ہیں، آپ کو کون کون سی دوسری علامات کا سامنا ہے، کیا آپ کو پیشاب کا غیر متوقع اخراج ہے، اور کن حالات میں بار بار پیشاب آنے کے لیے یہ 5 گھریلو علاج تل کے بیج معدنیات اور بہت سے فعال اجزاء کا بھرپور ذریعہ ہے جو مثانے کے افعال کو منظم کرتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کے لیے تل کو گڑ میں ملا کر روزانہ 2-3 بار کھائیں۔ انشاءاللہ پیشاب کا بار بار آنا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلو کا تیل قطرے ڈال دیں، چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کو منفی اثر کو ختم کرتی ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تذبذب نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت ناشتے نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور بھی پیشاب کے بارے میں ہم نے بتایا ہوا ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگاؤ، اس سے آپ کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دھبے نہیں آئیں گے، چہرہ صاف رہے گا۔ ناظرین، جس گھر میں پیاز ہوگا اسے گھر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ گھر میں لیمبو کا پودا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں جھاڑ سامنا پڑا ہو تو کوے نہیں آئیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھ لو، پریشن میں کمی آئے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ کی زیادہ کیلوری جل سکتا ہے۔ گاجر کا جوس پیا کرو، کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روزانہ 7-8 گلاس میں پانی پی لیا کرو، جلد بیماری قریب نہیں آئے گی۔ سبز ٹماٹر کھاؤ، یہ پٹوں کا درد دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کا جڑ برتن کھل جاتا ہے۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیمبو نچوڑ کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہوگی۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، موٹاپا کم کر دیتا ہے۔ گڑ گرم کر کے ناک میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگائیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کے علاج میں شامل ہیں بلڈ شوگر لو اور کنٹرول میں رکھنا۔ اگر پیشاب زیادہ فعال مثانے کی وجہ سے ہو تو مثانے کی دوبارہ ترتیب، غذا میں ترمیم جو مثانے کو خارش کرتی ہے، یہ متوازن کے طور پر کام کرتی ہے۔ کنویشن بند گوبھی کا کالا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، یہ دل کے دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔
قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو فجر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، پانی پی لیا کرو۔ جن لوگوں کو معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے، قوت میں بھی اضافہ کے لیے ہے۔ پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلد نہیں آئے گا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پاؤں کے نیچے مسلو، عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھایا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ شکرکنجی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھ کے اندر کینسر پیدا کرنے والا اجزاء کو ختم اور پٹھوں کو کینسر کے روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کو دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ زور لگا کر پیخانہ کرنے سے دماغ کی کمزور ہوتا ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کی معمول بنا لیں تو اس سے موٹاپے میں کمی آنے لگے گی۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کا لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہیں وہ جلد بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جو انسان اپنے حافظے بہتر بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ سورۃ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیں۔ حافظے میں لاجواب ہو جائیں گے۔ اور ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھرتے ہی انشاءاللہ چٹکی ٹھیک ہو جائے گی۔ شیطان کو زمین پر منگل والے دن اتارا